أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورۃ الفاتحہ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، اے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، اسی راستے پر اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی چلا جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جو لوگ آپ کے انعام یافتہ ہے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں بھی آپ لے جائیے۔ تو اب یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، یہ کن لوگوں کا راستہ ہے سیدھا؟ یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، کفار مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن یہاں اس راستہ سے مراد وہ راستہ ہے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے اور اس راستے پر صحابہ کرام تھے، وہی راستہ مراد ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی موجود ہے اور اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس راستے سے مراد جتنے تفاسیر کو اگر آپ دیکھا جائے، جیسا کہ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہاں پہ بھی موجود ہے کہ اس راستے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ مراد ہے، یعنی جس راستے پر وہ لوگ چلے تھے اس راستے پر چلنا، یا اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد آپ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں، ان کے راستے پر چلیں۔ اور دنیا میں جتنے صحابہ کرام ہیں، ہر صحابہ کی ہر بات ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے اس راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا اور جو صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچائے، اس راستے سے ہمیں بچائے جو راستہ ان لوگوں کا ہے جس پر آپ کے غضب ہو گئی ہے۔ اب یہ غضب کن لوگوں پر ہوئی تھی اللہ رب العالمین کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہود لوگ ہیں، اور ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ اب ایک وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوئی ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوئی ہے وہ یہود ہے، اور جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہے وہ نصارہ لوگ ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلائے، اے اللہ ہمیں یہود اور نصرانیوں لوگوں سے ہمیں بچائے اور ان کے راستے پر ہمیں نہ لے جائیے۔ تو قرآن مجید ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمان جب بھی آپ کلمہ پڑھے، جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے، جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے اور اللہ کی توحید پر آپ ایمان رکھے، تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آج کی درس کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ میں وہ مسئلہ کی بھی وضاحت کروں اگر آپ بہتر سمجھے، کہ اب بھائی صاحب نے فرمایا کہ بہت خوشی ہوئی کیونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ الدین کلہ ادب، کہ یہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، یہ سراسر ادب ہے۔ لیکن اس ادب میں اللہ رب العالمین کی ادب اور قرآن کی ادب میں حد سے تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، تو نصارہ جو لوگ ہیں وہ اس کے عشق میں اتنے ڈوب گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے، وہ محبت کی وجہ سے۔ تو عشق میں اتنی محبت سے کام نہیں لینا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا درجہ کسی دوسرے انسان کو دیں، اور دین میں بے ادبی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔
کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں، مسجد، محراب، مدرسہ، قرآن کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا یا اس کی توہین کرنا یا اس کی بے ادبی کرنا، یہ دین میں جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے پاؤں پہ ہاتھ لگائے اور پھر وہ قرآن کو چھو سکتا ہے یا نہیں، تو ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی انسان بڑے انسان کے سامنے آئے، اپنے بزرگوں کے سامنے آئے، اپنے والد صاحب کے سامنے آئے، تو اس طرح بیٹھنا یہ تقویٰ اور شرافت کے بیٹھنے کے خلاف ہے۔ تو والد صاحب کے ساتھ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، اسی طرح ادب اور احترام سے بیٹھنا یہ عزت اور شرافت ہے۔ اسی طرح بڑے اپنے عمر سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تیز باتیں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، جائز ہے لیکن بے ادبی ہے۔ تو اسی طرح اب پاؤں کو چھو کر قرآن کو ٹچ کرنا یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، آپ قرآن مجید کو مت چھو جب آپ ناپاکی کے حالت میں ہو، جب آپ بے وضو ہو اور جب آپ پاک نہ ہو، تب قرآن کو چھونا منع ہے۔ اور انسان کا بدن جو ہے، جو ایمان والا ہو، جو اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے، اس کا بدن تو بہت مبارک ہے، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے آیا ہے۔ ادب کرنی چاہیے، لیکن ادب اس حد تک جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے، اس سے آگے تجاوز کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بے شک یہ عادت ہو جاتی ہے نا بندوں کو، جی یعنی آپ نے پہلے بھی لگایا، پھر آپ نے لگا کے پھر ہمیں بتایا، جی تو اس سے آپ کیا گزارتے ہیں؟ جی اب برا نہ مانی حضرت، اب ایک ہوتا ہے عقل، ایک ہوتا ہے نقل، تو ہم ہمیشہ عقل کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ ہم نقل کو ترجیح دیں گے۔ کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ہم موزے لگائیں، موزے کو جانتے ہیں نا، اگر ہم لگائے تو ہم ان کے اوپر مسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نیچے مسا کیا جائے، کیونکہ جب انسان چل رہے تو اس کے نیچے نجاست لگ جاتی ہے، گندا ہو جاتے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے نیچے مسا کرنا ہے، لیکن شریعت میں موزے کے اوپر مسا کرنا ہے، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی موزے کے اوپر مسا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارے عقل میں تو غلط ہوتے ہیں لیکن وہ نقل میں درست ہوتے ہیں۔ اب پاؤں کو چھو کر قرآن کو ٹچ کرنا ٹھیک ہے، بری بات ہے عقل کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے جائز، ٹھیک ہے۔ اب یہ گرم خوراک کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گرم کھانا، حد سے زیادہ گرم کھانا ہاں زیادہ نہیں کھانا چاہیے نا، نہیں گرم کھانا، یا جو روٹی جل جائے، کبھی کبھی روٹی ایسا ہوتا ہے نا جب پکائے تو جل جاتی ہے، تو بندہ اس جلی ہوئی روٹی کو ایک طرف کر کے وہ باقی کھاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس جلی ہوئی روٹی کو کھائے تو یہ جائز ہوگی یا حرام ہوگی؟ حرام نہیں ہے نا، اسی طرح وہ حرام نہیں، اس طرح یہ بھی حرام نہیں۔ وہ یہ تو قرآن کی بات آ گئی نا جی، وہ آپ جلی روٹی کی مثال دے رہے ہیں جی یہ تو قرآن آ گیا، ہمیں جب عادتاً بندہ کرتا ہے، جی عادتاً بندہ کرتا ہے جی پھر نہیں، میں نے پہلے بھی وہی بات کی ہے، پھر آپ نے وہ آپ کی بات مجھے پسند آئی، ادب جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، لیکن اس کتاب کا ادب جب کوئی بندہ قرآن مجید کے بارے میں ادب کے خلاف، قرآن کی توہین کی وجہ سے ایک ذرہ مقدار حرکت کرے تو انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا ہے جائز ہے، ہاں، ایک ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے ادب۔ ادب اور جائز کے درمیان فرق ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ جب انسان اپنے باپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بولے نہیں۔ اب انسان اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ یوں جیب سے موبائل نکال کر اس میں لگا رہے، تو اسلام میں جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنے باپ کے سامنے موبائل کو نہ نکالے، اگر کوئی نکالا تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ نے غلط کیا، دین کے خلاف کام کیا، نہیں، ادب کے خلاف کام کیا۔ اب یہ جو قرآن کو مسا کرنا ادب کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن دین کے خلاف نہیں ہے۔
سمجھ گئے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیکن جی جی آپ کی بات 100% درست ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مانتا ہوں جیسے آپ ہیں، جی آپ ہمیں تبلیغ کراتے ہیں، جی آپ ہی ایسا کام کریں گے تو لوگ دیکھ کے پھر نہیں، میں تو لوگوں کے ذہن سے وہی کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں نا آپ کہ نے وہ چیز بتا دی ہے جائز ہے، تو اور بھی کل بھی یہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، افسا پڑھیں گے، میں پڑھوں گا، میرے ذہن میں تو ہوگا کہ جائز ہے، جی تو وہ لے کے کروں گا۔ تو میں وہی کرتا ہوں نا کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ پڑا ہوا ہے کہ بھائی ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹے سمجھتے ہیں، اور ہم چھوٹی سی ایک ادب کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ بے شک لوگ اپنے پاؤں کو ہاتھ لگا کر قرآن کو چھو سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن بعض ایسے کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں گناہ کیے جاتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی پر رد بھی نہ کروں، اور میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں نا، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ میرے سنت کو فالو کریں، صحابہ کی سنت کو فالو کریں۔ اسی طرح رسول اللہ مبارک کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، اور اولی الامر جو صاحبی بصیرت اور بصارت اور قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ فالو کریں۔ تو ان کو فالو کرنے کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو بعض ایسے مسائل ہیں جو آپ لوگوں میں بڑی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسا کہ قاری صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور ایڈوانس میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے، کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن جو ہے نا ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور تجوید کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جزری، الجزری، تو اس کتاب میں شاید آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہے۔ ابھی ایک مسئلہ آپ سمجھے، ہم قرآن مجید میں پڑھتے بھی دیکھ لینا تو بڑی غلطیاں مجھ میں بھی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنے گی۔ یہاں پر ایک آیت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العالمین نے مہر لگایا ان کافروں کے دلوں پر۔ اب ایک ہے قاف، ایک ہے کاف، تھوڑا فرق ہے۔ جب بندہ پڑھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگایا ان لوگوں کے دلوں پر، اس کے بجائے جب کوئی تلاوت کرتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان لوگوں کے کتوں پر، کتا جو بونگتا ہے کتوں پر۔ جیسے جب بندہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کھا لو اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس سے معنی فاسد ہو سکتا ہے۔ تو حضرت کی قرات کو اگر آپ سنیں گے تو اس میں بہت غلطیاں ہیں، لیکن میں جس طرح میں نے سوچا کہ شاید یہ ناراض ہو جائیں گے، ہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تنگ تو نہیں ہوئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی دین اسلام کی جو بنیاد ہے، بنی الاسلام، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو رکن ہے، سب سے پہلا جو بنیادی حکم ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے کلمہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ دوسری جگہ آتا ہے الصَّلَاةُ عماد الدین، یہ نماز جو ہے یہ دین کی ایک بنیاد ہے، ستون ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے نماز کے الفاظ، ہمارے نماز کا طریقہ وہ قرآن حدیث کے مطابق نہ ہوگا تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ جس طرح کے بھائی صاحب دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی اس کو کھوٹا 10 روپے دے کر اس کو کہے کہ بھائی مجھے 10 روپے کی چیز دے، آپ دیں گے حضرت؟ کبھی بھی نہیں دیں گے، اصلی نوٹ چاہیے۔ اسی طرح جب قرآن کو پڑھنا چاہیے نا تو وہی قرآن پڑھنا چاہیے جو حضور نے پڑھا ہے، جو صحابہ نے پڑھا ہے۔ آپ دیکھ لیں بھائی، آپ ناراض نہ ہو جائیں، صحابہ کرام جو تھے وہ عربی لوگ تھے یا پنجابی یا پشتون لوگ تھے؟ عربی تھے۔ جب وہ لوگ عربی تھے تو عربی سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کو سنتے ہوئے پھر قرآن کو نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں وقت گزارا۔ وقت گزارنے کے بعد وہی عربی کتاب جو عربی میں نازل ہوئی
لیکن وہ عربی جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کئی مہینے تک، کئی دن تک، کئی سالوں تک وہ اس قرآن کو سیکھتے رہے، پھر اس قرآن کو پڑھتے رہے۔ تو یہ کمی کمزوری ہر کسی میں ہوتی ہے، ہم کوشش کریں کہ بھائی صاحب کی بھی اصلاح ہو جائے، ہم میں جو غلطی ہیں ہم بھی نکالیں، تو اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائیں۔ جیسا کہ تلاوت کرتے ہیں نا، الحمد اور الحمد، الحمد کا معنی ہوتا ہے کہ تمام غم پریشانی وہ اللہ کے لیے ہے، الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان تعریف کے بجائے غم کا لفظ استعمال کرے تو نماز ہو جاتی ہے؟ کبھی نہیں ہو جاتی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، تو اس پر آپ فوکس دیں تو انشاءاللہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ نے تجوید نہیں کی ہے نا، آپ اس وقت ملامت ہوتے کہ آپ تجوید کر لیتے، تو آپ تجوید کریں انشاءاللہ۔ ایسا میرے بھائی ہے جو مجھے نہیں آتا، میں آپ سے سیکھوں گا، اور جو آپ نہ سمجھ سکے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں سمجھاؤں۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دیں کہ اس صراط مستقیم پر ہم چل سکیں، اور جو بات میری منہ سے غلط نکلتی ہے ہو، یا جس بات پر آپ کا اشکال ہو، آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی میں آپ کو بات کروں گا، اگر میری بات میں حدیث نہ ہو، میری بات میں قرآن کا آیت نہ ہو، بے شک میری بات نہ مانو۔ جب بھی میں کسی سوال کا جواب دوں گا تو انشاءاللہ بتوفیق الرحمن میں قرآن کا آیت مبارکہ اور حدیث سے جواب دوں گا۔ کل بھی ادھر بات ہوئی ہے تو کافی ادھر بحث مباحثہ ہوئی ہے جی تو ایک بندہ تھا، اس نے کہا ہے کہ جو علامہ صاحب ہیں ان کی زلفیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی جی سنت کے مطابق کم ہو گئی، جی تو آپ کی بڑی اس کے مطابق جی، یہ پھر وہی بات ہوگی کہ دیکھیں، اب ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ لوگ پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ ابھی سوات اور پشاور کے بارے میں یہی نہیں کہہ سکتے کہ بھی وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں گرمی ہوتی ہے، وہاں لوگ پنکھے لگاتے ہیں، وہاں لوگ گندم یہ وغیرہ آلو وغیرہ یہ آپ نہیں کیوں آپ نے وہاں اس کو دیکھا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفی مبارک تھی وہ یہاں تک، یہ ان لوگوں کی اپنے علم کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آگے دیکھا جائے تو سیرت کی کتابوں میں ایک بڑا عالم گزرا ہے، علامہ ابن الحجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ، جس نے بخاری شریف پر ایک شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے۔ اگر آپ ان احادیث کے ذخائر میں دیکھیں گے تو جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے لمبے تھے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 4 چوٹیاں آپ لے کہتے ہیں جو عورتیں بناتی ہیں، اسی طرح کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ پرانا۔ ہاں، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 4 پرانا تھے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جب رسول اللہ مبارک کے بالوں میں 4 پراندہ تھے، چھوٹے بالوں میں 4 پراندہ بن سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات نہیں بن سکتے، تو رسول اللہ نہیں بن سکتے، نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا صحابی تھا جس کے سر پر رسول اللہ مبارک نے ہاتھ پھیرے تھے، رکھے تھے، تو وہ صحابی کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے، وہ یہاں سے نیچے وہ بال گئے تھے۔ تو ابھی پھر وہی بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں، اب کوئی بندہ سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں زیادتی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، نماز ہوتی ہے لیکن اجر تھوڑا کم ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بال کو میرے بالوں جتنا لمبا کرے، یہ بے شک جائز ہے، کیا بہتر نہیں ہے، جائز ہے، بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ یہاں تک رکھوں، لیکن جائز ہے۔ لیکن وہی بات آ گئی نا، ہم نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے، جی، پھر بندے آپ کی نقل کرنے لگ تو اچھی بات ہے۔ دیکھو، ہمیں اللہ رب العالمین جائز کاموں سے نہیں روکتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے روکتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس سے روکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر پھر اب قاری صاحب کی طرف آئیں گے نا، مجبوری ہے، تو یہ اسلام کا بھی طریقہ ہے، جب کوئی بات شروع کرے یا کوئی کام شروع کرنا ہے تو دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ اب بدقسمتی سے قاری صاحب دائیں طرف بیٹھے ہیں، تو اب اس نے جو بال بنائے ہیں، اب ایک طرف یہ بال ہے، دوسری طرف میرے بال ہے، تو اس کی جو بال کی جو ڈیزائن وہ اسلامی ہے نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت کریں گے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا،
اور المرء مع من احبا، جو لوگ جس کے ساتھ محبت کرے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو جب اس کے بال انگریزی ڈیزائن پر بنائے گئے ہیں، میرے بال سنت سے تھوڑے لمبے ہیں، تو پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ اس کو کہے کہ بھائی اپنے بال ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، آپ ہمیں درس دے رہے ہیں. نہیں درس میں آپ کو، ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ میں درس دیتا ہوں. یہ درس ضروری نہیں ہے، میں چند دن کا مہمان ہوں، 5-10 دن درس دوں گا. یہ آپ کو یہاں نماز پڑھتا ہے، اور عبادت میں سب سے افضل اور سب سے بنیادی عبادت وہ نماز ہے. ٹھیک ہے، وہ نماز ہے. تو نماز کے لیے جی میرے ٹھیک ہے. تیرے ٹھیک ہے کافی، ہاں تیرے ٹھیک ہے. تو نماز بنیادی چیز ہے نا. تو قاری صاحب آپ بھی کوشش کریں، اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے. جو غلطی مجھ میں ہوگی میں اپنے غلطی کو بھی تسلیم کروں گا، اور جو غلطی ایسی ہو جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہو، اگر میں اپنی مرضی سے اس حرام کام کو نہ چھوڑو نا، تو آپ مجھے زبردستی پکڑ کر مار کر مجھ سے وہ کام چھڑوا سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اجازت ہے، لیکن کام حرام ہو. ٹھیک ہے، جائز نہیں حرام کام. اور آئیں گے مل کر قرآن بھی پڑھیں گے. آپ تجوید کر گئے؟ ہاں جی، میں کافی ابھی گھر آ گیا ہوں. میرا دادا بیمار تھا، سو آ گیا تھا، جی. تقریباً 3 ہونے والی تھی، تو ابھی انشاءاللہ پھر. تو آپ تو ماشاءاللہ پھر بہتر قرآن پڑھیں گے. جی انشاءاللہ. ہاں تو پھر اس کو سمجھایا کریں. یہ تو آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں نا. نماز یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو اس طرح پڑھا جائے یعنی عربوں جیسا. تو آپ پوری نقل وہی کرنی چاہیے نا، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے قاری صاحب. ہاں کوشش کریں گے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن وہ قرآن کے ہٹ کر ہوتے ہیں نا. تو ایسا پڑھے نا، آرام سے پڑھیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ دیکھیں باتوں کی وجہ سے کتنا اچھا پڑھا. لیکن صراط غیر المغضوب علیہم اس سے پہلے صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ ایک مرتبہ پڑھیں پھر میں. تو آواز تو آپ لوگوں کا بہتر ہوگا، لیکن قرأت میں کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، بالکل بالکل درست ہے.